میرا نام فہد ہے اور میں فیصل آباد کے گنجان آباد علاقے میں رہتا ہوں۔ ہماری فیملی کافی بڑی ہے اور ماشاءاللہ ہم سب بھائی پڑھے لکھے اور اچھی جابس کرتے ہیں اور نماز روزے کے بھی پابند ہیں۔ بھائیوں کی شادی کے بعد ہمیں ہمارا آبائی گھر چھوٹا پڑنے لگا تو ہم نے نئے گھر کی تعمیر کے بارے میں سوچا اور موجودہ گھر سے کافی دور ایک بڑا پلاٹ خرید لیا اور آرام آرام سے مکان کی تعمیر شروع کروا دی۔ کوئی جلدی نہیں تھی کہ فوری شفٹ ہونا ہے۔ ایک دن مستری صاحب کا فون آیا کہ ریت ختم ہو گئی ہے، ریت لانی ہے۔ والد صاحب نے مجھے کہا کہ ریت پہنچاؤ۔ میں نے حامی بھر لی اور دوپہر کو دوست کو ساتھ لے کر سیدھا دریا پر ٹرالیوں والے اڈے چلا گیا جو دریا پر ہی واقع ہے۔ وہاں ہم لوگ مختلف لوگوں سے ٹرالی کا ریٹ پر بھاؤ تاؤ کرتے کرتے تھک گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر آرام کرنے لگے جو کہ بھیڑ والی جگہ سے تھوڑا ہٹ کر تھی۔ اتنے میں ایک کتا اچانک سے ہمارے سامنے آ گیا۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں پہلے کوئی بھی کتا یا بلی کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانے کہاں سے اچانک آ گیا۔ میرے دوست کو وہ کتا بہت پسند آیا۔ وہ اس نے اٹھا لیا گھر لے جانے کی نیت سے۔ وہ کوئی نسلی بھی نہیں تھا، عام سا آوارہ ٹائپ نسل تھی، پر رنگ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم بیٹھو، میں دوبارہ کسی ٹرالی والے سے بات کراتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ تو وہ مان گیا۔ میں نے بھی جلدی جلدی ایک ٹرالی بک کی اور دوست کی طرف واپس آ گیا اور اس کو کتے سمیت گھر لے کر آ گیا۔ شام کو جب دوست سے ملاقات ہوئی تو وہ تھوڑا سے اکھڑ لہجے میں بات کرنے لگا اور کتا بھی اس کی بغل میں ہی تھا۔ میں نے اس کو پوچھا کہ اس کو کچھ کھلایا ہے کہ نہیں، تو اس نے تھوک زمین پر پھینک کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ کتے کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب سے اس کو پکڑا تھا اس نے ایک بار بھی کوئی آواز بھی نہیں نکالی تھی۔ اتنی دیر میں میرا بڑا بھائی امام مسجد کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ ہمارے پاس ہی آ گئے اور مجھ سے ریت کے بارے میں بات کرنے لگے، اور امام صاحب نے مصافحہ کیا اور دوست کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دوست مصافحہ کرنے کے بجائے ہاتھ کو دیکھنے لگا اور کتے نے بھی دانت بسورے۔ میں حیران تھا کہ امام صاحب ہم دونوں کے استاد بھی تھے تو اس نے ایسی بے ادبی کیوں کی۔ استاد صاحب سمجھ گئے کہ معاملہ مشکوک ہے۔ انہوں نے مجھ سے ساری بات پوچھ لی اور میرے دوست کے گھر جا کر اس کی چارپائی کا حصار کر دیا۔ دوست شام ڈھلے گھر گیا تو کتے نے رونا شروع کر دیا، پر اس کی آواز دوسرے کتوں کے برعکس زیادہ بری اور بھاری تھی، جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ اس کے گھر والے بھی اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور میرا دوست چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب جو وہاں پر ہی تھے انہوں نے دم والا پانی میرے دوست کے چہرے پر پھینکا تو جیسے وہ ایک دم ہوش میں آ گیا اور کتے کو نیچے پھینک دیا اور اپنی والدہ کی طرف بھاگا۔ امام صاحب نے اس کی والدہ کو کہا کہ اپنے بیٹے کو لے کر چارپائی پر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب امام صاحب نے مجھے کہلوا بھیجا کہ جلدی پہنچو۔ میں وہاں گیا تو مجھے حکم دیا کہ اس کتے کو اٹھاؤ اور جہاں سے لے کر آئے ہو وہاں پر پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، اور یہ ایک تعویذ عارضی طور پر گلے میں پہن لو۔ میں نے کتے کو اٹھایا اور دریا کی جانب چل پڑا۔ شروع میں مجھے کچھ عجیب نہ لگا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا موٹر سائیکل نہیں چل رہی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے اس جیسے ہزاروں کتے دکھائی دیے۔ اب جو آگے دیکھا تو آگے بھی وہی منظر تھا۔ میں ڈر کے مارے رک گیا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ امام صاحب پہنچ گئے اور مجھے دیکھ کر پوچھا کہ رک کیوں گئے ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ آگے پیچھے ہزاروں کتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پتر گھبرا نہیں، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ مصیبت میں اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تو چل آگے، اب میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ امام صاحب اور میں نے باقی راستہ اکٹھے طے کیا۔ دریا کی حدود میں پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا دوست دریا کے بیچ میں ڈوب رہا ہے۔ امام صاحب بولے کہ اپنا دھیان سیدھا رکھو، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب ہم مطلوبہ جگہ پہنچے تو امام صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔
15-20 منٹ کی تلاوت کے بعد مجھے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کو جیسے ہی چھوڑا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ٹیلے کے اوٹ میں جا کر گم ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، بہت خوفناک۔ واپسی پر امام صاحب نے بتایا کہ تم لوگ جن کے بچے کو اٹھا کر گھر لے آئے تھے، تم لوگوں نے اس کو تکلیف نہیں دی، اس لیے تمہیں بھی زیادہ اذیت نہیں دی گئی۔ احتیاط کیا کرو، آئندہ ویرانے سے کوئی چیز بھی نہ پکڑنا، ورنہ معاملہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے نہ ہم کبھی دریا پر گئے اور نہ ہی کبھی کوئی کتا پالا ہے۔ کتوں کا یہ ڈر آج بھی ہمارے ذہن میں موجود ہے۔